बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम साफ़ी हज़रात, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आए तमाम दोस्तों, यहाँ पे मौजूद खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई, उनके रफ़क़ा, फारूक सत्तार भाई, उनके रफ़क़ा, तमाम कारकुनों को, तमाम ज़िम्मेदारों को, जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ इस मीडिया के ज़रिए जारी है, सबको अस्सलाम वालेकुम। आइंदा आने वाले दिनों में लिखने वाला मौर्रिख़ आज के दिन को अहम दिन लिखेगा। कुछ ऐसे फैसले इस दिन होने जा रहे हैं जो कि ना समझ में आने वाले हैं। अगर हम अपनी बात करें तो हमने पहले भी ना समझ में आने वाले फैसले किए हैं, जहाँ से जिस चीज़ की लोगों को उम्मीद नई सोच नहीं थी, हमने वो काम करके दिखाया। 14 अगस्त 2013 को मैं अल्ताफ हुसैन साहब की एमक्यूएम छोड़कर गया। राब्ता कमेटी का मेंबर था, पाकिस्तान का सेनेटर था। अल्ताफ हुसैन साहब से हमारी कोई लड़ाई नहीं, कुछ उन्होंने हमसे नहीं लिया था। जो कुछ बढ़ता था हमें मिलती थी वो चीज़। कोई पर्सनल लड़ाई नहीं थी, कोई ज़ाती लड़ाई नहीं थी, कोई ज़ाती रंजिश नहीं थी। अक्टूबर 2013 को अनीस कायम खानी साहब राब्ता कमेटी के मेंबर थे, छोड़कर चले गए। 3 सालों तक हमने कोई बयान, कोई आवाज़, कोई सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं किया। 3 मार्च 2016 को मैं और अनीस कायम खानी साहब यहाँ पर आए हैं और हमने जो कुछ कहा है, जो बगावत की है, वो बबांगे दोहल की। ना समझ में आने वाली बात, जिस वक्त सच बोलने की सबसे छोटी सजा इस शहर में मौत थी, हम उस वक्त आकर यहाँ पर हमने जो कहा वो हमने कहा। क्यों? मेरा कोई भाई नहीं मर रहा था, मेरा कोई भाई लापता नहीं था, शोदा कब्रिस्तान में मेरे किसी भाई की लाश नहीं जा रही थी। रोजाना पाकिस्तान की रियासत को गालियां बकी जा रही थी, पाकिस्तान के फौज को गाली बकी जा रही थी, नरेंद्र मोदी को आवाज लगाई जा रही, नरेंद्र मोदी अपनी सरहदें खोलो और हमें सियासी पनाह दो। माओ को, बहनों को बिठाकर कैमरे लगाकर ये बताया जा रहा था कि बायोलॉजिकली जो है वो बच्चे कैसे पैदा किए जाते हैं, और नाम था मुहाजिरों के वो बाबा कौम। मैं मुहाजिर हूँ, मुझे अपने मुहाजिर होने पे फख्र है। जिस तरह से किसी को अपने सिंधी होने पे, बलोच होने पे, पंजाबी होने पे फख्र है, मुझे अपने मुहाजिर होने पे फख्र है। लेकिन ये वो दौर था जब रोजाना हर तीसरे दिन शोदा कब्रिस्तान में झंडे में लपेट कर लाश जाती थी। माएं अपने लापता बच्चों को ढूंढती फिरती थी शहर में। हमने आकर आवाज लगाई रियासत को, पाकिस्तान के लोगों को, कि ये जो साहब रोजाना बैठकर मुहाजिरों का नाम लेकर अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, मैं बिंगे मुहाजिर इनसे बगावत करता हूं। मैं बिंगे मुहाजिर ये कहता हूं कि ये मुहाजिरों की बात नहीं है, और सिर्फ उनके कहे हुए को तमाम मुहाजिरों को उसकी सजा ना दी जाए। वो गाली बकें, वहां से बैठकर यहाँ पर सैकड़ों लड़का रोजाना उड़ जाए, रेंजर्स आ जाए, पुलिस ले जाए, कोई भी वाकया हो शहर में, उसका इल्जाम किसी भी एमक्यूएम के जिम्मेदार पे लगा दो, पूरी दुनिया, पूरा पाकिस्तान उस पर यकीन करता है। तो उनकी जिंदगी में ये आवाज लगनी चाहिए थी मुहाजिरों के दरमियान से। इसलिए हमने जो सही समझा अपनी कौम के लिए, अपनी जान को हथेली पे डालकर हमने 3 मार्च 2016 किया। अपनी जात के लिए नहीं किया, अपने लोगों के लिए, अपनी कौम के लिए और अल्लाह की मखलूक के लिए ये तमाम चीजें की। अल्लाह का शुक्र है कि आज इस शहर में जो एवरेज 22 लाशें रोजाना गिरती थी,
ہر کمیونٹی سے ہماری لڑائی تھی، ہر علاقے میں مورچے بنے ہوئے تھے. آج اللہ کا شکر ہے وہ منظر نہیں ہے. سارے شہداء قبرستان میں تالے پڑ گئے 6 سالوں سے. لاپتہ 550 لوگ پاکستان کی ریاست نے لاپتہ ماؤں کو ان کے بچے واپس کیے ہیں. آج اس شہر میں ہاں مسائل ہیں، لیکن آج اس شہر میں ہر گھنٹے کے بعد ٹی وی پہ ڈبہ نہیں چل رہا جس میں لاشیں گرنے کی خبر آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ کام اور لوگوں سے بھی کروایا ہوگا، لیکن اس میں ہمارا بھی حصہ ہے. آج 2023 ہے. آج 12 جنوری ہے. آج ایک پھر امتحان ہمارے سروں پر آ کھڑا ہوا، اور وہ یہ کہ ہم نے اس شہر کو رو کے تسلط سے اس لیے نہیں آزاد کروایا تھا کہ آصف علی زرداری صاحب اس کو اپنی جاگیر سمجھ لیں. یہاں پر ایسی پارٹیاں جنہوں نے 15 سالوں سے جن کی حکمرانی ہے، ایک پارٹی جس کی ابھی 4 سالوں تک حکمرانی رہی ہے، ایک ڈھیلے برابر کا کام نہیں کیا. لیکن اس تمام سیاسی صورتحال کی وجہ سے کہ یہ ادھر بیٹھے ہیں ہم ادھر بیٹھے ہیں، وہ یہ خواب دیکھنے لگے کہ اس شہر پہ آئندہ نسلوں تک کے لیے قبضہ کرنے کی منصوبہ بندی ہو گئی. ذرا سا کچھ لوگ اس شہر میں شریف کیا ہوئے کہ پورا شہر ہی بدماش ہو گیا. ہر کوئی ڈسٹرکٹ سینٹرل قبضہ کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے، کوئی جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کورنگی قبضہ کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے. تو پھر ہمارا امتحان شروع ہو گیا. آیا کہ میں نے اپنی انا دیکھنی ہے، اپنی کہی ہوئی بات پر آخری سانسوں تک ڈٹ جانا ہے، اپنی ذات کو اوپر رکھنا ہے، یا پھر 3 کروڑ لوگوں کے لیے کوئی فیصلہ کرنا ہے جس میں میری ذات پیچھے جائے، جس میں میری ذات میری انا کو ٹھیس پہنچے، جس پر مجھے لوگ تانے دیں، جس پر مجھے لوگ باتیں کریں. ان ساری چیزوں کو سہ کر آج اس ساری چیزوں کا فیصلہ کر کے آج مصطفیٰ کمال اور اس کے ساتھی آج ایک اور ہجرت کرنے آئے ہیں. اور وہ ہجرت ہم پاک سرزمین پارٹی سے متحدہ قومی موومنٹ کی طرف کر رہے ہیں. نہ یہ ہماری ذات کا مسئلہ ہے، نہ میری آرگنائزیشن کا مسئلہ ہے، یہ پاکستان کا مسئلہ ہے. کچھ جن لوگوں کی یہ منصوبہ بندی ہے، چلے میں ڈائریکٹ اسٹریٹ فارورڈ بات کرتا ہوں، تمیز سے، بہت مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں آصف علی زرداری صاحب سے. ان کا ارادہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم پاکستان بنائیں، لیکن وہ اپنے وزیروں کو سمجھائیں کہ وہ اپنی چند سیٹوں کی خاطر کراچی پہ قبضہ کر کے اگر پورے کراچی کو انہوں نے پیپلز پارٹی کا مخالف بنا لیا تو کیا بلاول بھٹو افورڈ کر سکیں گے کہ کراچی کو اپنے ساتھ اپنے خلاف کھڑا کر لیں اور وزیر اعظم بن جائیں؟ نہیں. اگر ان کو وزیر اعظم بنانا ہے بلاول بھٹو کو، تو کراچی اور سندھ کے شہری علاقے کے لوگوں، حیدرآباد کے لوگوں کی داد رسی کرنی پڑے گی، ان کے دکھوں پر مرہم رکھنا پڑے گا، اپنے دل کو بڑا کرنا پڑے گا. اور یہ میں کوئی مخالفت کی بات نہیں کر رہا، میں بہت ہی ادب سے، بہت ہی مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ چند لوگوں کی باتوں میں آ کر سارا گیم خراب نہ کریں. ہم نہیں لڑنا چاہتے، لیکن اگر میں مہاجر ہوں اور 2.5 لاکھ آپ نے نوکری دی ہے، اور اس شہر میں کوٹا سسٹم تھا، اس کوٹے پہ بھی کوٹا نہیں دیا، 40% کوٹا تھا، اس پہ بھی جعلی ڈومیسائل بنا کر آپ ایک نوکری نہیں ہے کراچی حیدرآباد والوں کو، ایک یونیورسٹی نہیں ہے، پینے کا پانی گھر میں آتا نہیں ہے، سیوریج کا پانی گھر سے باہر جاتا نہیں ہے، کچرا آپ اٹھانے نہیں دیتے، رات میں لائٹ نہیں، صبح گیس نہیں، تباہ برباد ہے شہر. پھر آپ کہتے ہیں کہ کراچی ہمارا ہے، تو کیا کریں؟ پھر یہ نوجوان کیا کریں، کہاں جائیں؟ اگر آج یہ تو پارٹیاں موجود ہیں جو اپنے اپنے لوگوں کے جذبات کو، اپنی باتوں کو روکتے ہیں، سمجھاتے ہیں، کل کو لوگ جو حالات ہو گئے وہ ہماری بھی بات نہیں سنیں گے. تو میں پاکستان چلانے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے اس کراچی کے دکھوں کا اب مداوع کیا جائے. میں لوگوں سے کہتا ہوں، کراچی کے لوگوں سے کہتا ہوں، دیکھو میں سامنے ساتھ بیٹھ کر کہتا ہوں، ہاں ہم میں اختلاف تھا اور ہم نے کھل کر اختلاف کیا ہے، میں نے منافقت نہیں کی،
لیکن اگر آج لوگوں کے لیے اگر ان حالات کو دیکھ کر میں آج مفاہمت کی بات کر رہا ہوں تو اس میں بھی منافقت نہیں ہے. میں پاک کراچی کے رہنے والوں کو کہتا ہوں کہ اپنے اپنے کمفرٹ زون سے ان کو باہر نکلنا پڑے گا امن کے ساتھ. اور آپ نے دیکھ لیا پی ٹی آئی کچھ نہیں کر سکی, پیپلز پارٹی 15 سالوں سے کچھ نہیں کر سکی. اگر کوئی کچھ اس شہر کو پہلے بھی بنایا تھا, انشاءاللہ تعالیٰ اس شہر کو دوبارہ بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ کراچی کے لیے نہیں, یہ کراچی کے لیے نہیں, کراچی پاکستان کو پالتا ہے. کراچی پاکستان کو آج بھی چلا سکتا ہے, پال سکتا ہے. آئی ایم ایف اور باہر کے لون سے آپ کو سانسیں مل سکتی ہیں, آپ کو وینٹیلیٹر لگ سکتا ہے, آپ لانگ ٹرم نہیں چل سکتے. یہ جگہ ہے جو پاکستان کو چلاتا ہے. اس کی آپ یاری کیجئے, دلوں کو بڑا کیجئے. 18ویں ترمیم میں جو اختیارات اور وسائل وزیر اعلیٰ کو ملے ہیں, این ایف سی ایوارڈ سے پیسے لیتے ہیں, پی ایف سی ایوارڈ پروونشل فائنانس کمیشن نہیں دیتے. ہم بھیک نہیں مانگ رہے, یہ ہمارا حق ہے. 8ویں ترمیم صوبے کے تمام آرگنز کے لیے تھا, سارے اختیارات اور وسائل وزیر اعلیٰ ہاؤس میں پارک ہونے کے لیے نہیں تھا. تو 18ویں ترمیم میں جو اختیارات اور وسائل ملے ہیں وہ ڈسٹرکٹ اور یونین کاؤنسلز تک وہ اترنے چاہیے. مجھے پتا ہے کہ اور ساتھیوں نے بھی بات کرنی ہے, لیکن شاید یہ باتیں دوبارہ نہ